الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ وہی لوگ آن کر اور مختلف الائنسز بنائیں. نوٹا کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ ڈیموکریٹک پرنسپل سے جا ملتی ہے. یہ اصل ڈیموکریسی ہے نا. ہم کسی کو اٹھا کے نہیں لے جا رہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ دے رہے ہیں. مختلف پریشانیوں کا عام عوام ایک شکار ہے، لوگوں کے گھر چلانے مشکل ہو گئے ہیں. تو یہ جو ایک رولنگ ایلیٹ آتی ہے، وہ ہمارے سر پہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہم اس کی تنخواہ دیتے ہیں، تو پھر ان کو کام بھی ہمارا کرنا چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، آپ کے پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ، اپنے گھر کی بیٹھک سے. آج ہم بات کریں گے نوٹا پہ. یہ گفتگو نہیں ہے، یہ آپ سے دست بدستہ ایک اپیل ہے. الیکشنز آنے والے ہیں، لیکن اگر الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ وہی لوگ آئیں، وہی لوگ آن کر اور مختلف الائنسز بنائیں، اور وہی الیکٹیبلز آئیں جو ہر دفعہ آتے ہیں، لیکن جس دن آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ان کی شکل نظر نہیں آتی اگلے الیکشنز تک. لوگوں کے کیا مسائل ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، اس کا ان کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ دلچسپی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی رابرٹ آئی روٹبرگ کی، جس کا نام ہے ٹرانسفارمیٹو پولیٹیکل لیڈرشپ. اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جن ڈیولپنگ اکانومیز میں لیڈرز جو ہیں ان کے پاس ایک کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ ہمارا جو ویژن ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کس طرح کریں ایک ٹینجبل آبجیکٹس میں، کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کا سامان پیدا کرے. دیکھیں، اگر ہم کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو اس سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے سکون ہونا چاہیے، ان کے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کے کھانے پینے کی اشیاء مینیج نہیں ہوتی، جو بجلی کے نرخ ہیں اور مختلف چیزیں ہیں وہ مینیج نہیں ہوتی، تو پھر کیا فائدہ. اس طرح تو ان ممالک میں ہوتا ہے بقول روٹبرگ کے، جہاں پہ ادارے کمزور ہوتے ہیں اور کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دیکھا جائے تو یہ چیز تو پاکستان میں ہے، دونوں عناصر موجود ہیں. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہے، اور عموماً جو پارٹیاں ہیں یا تو کسی کرزمیٹک پرسنالٹی کے اوپر بیسڈ ہیں، جیسے کہ الطاف حسین صاحب تھے یا عمران خان صاحب ہیں، یا ان کی ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے، وراثت. تو وہ جس طرح ایک خاندان کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایک چیز چلی گئی، یا تو وہ معاملات رہتے ہیں. ایک رابرٹ ایم میک فارلین جو ریگن کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے پارٹیاں ایک فیوڈل کیبال کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ کمنٹ میں اس کا ریفرنس بھی دینا چاہوں گی، میگنیفیسنٹ ڈیلیوژنز، جس کے مصنف حسین حقانی صاحب ہیں، صفحہ نمبر 304. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہی معاملات انڈیا میں بھی درپیش آتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں. اچھا، اگر ہم یہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس کو ہم مد نظر رکھیں، نوٹا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نن آف دا ابو آپشن، کہ جب بیلٹ پیپر ہم کو ملے تو بیلٹ پیپر پہ نن آف دا ابو کا آپشن ہو، یعنی کہ میں نے ان چاروں میں سے یا پانچوں میں سے یا چھوں میں سے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا ہے. یہ میری مرضی ہونی چاہیے، کیونکہ عموماً لوگ بعض اوقات اتنے ڈسلیوژنڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے والوں کا تناسب ان کی شرح بہت کم رہی ہے. تو اگر ان کے پاس یہ آپشن ہو کہ جو بھی آپشنز موجود ہیں ان میں سے وہ کسی کو بھی ووٹ نہ دیں کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ووٹ دینا چاہیے، تو 50% لوگ اگر ایک کانسٹیٹوئنسی میں نوٹا کو ووٹ دیتے ہیں، 50% سے مطلب جتنے رجسٹرڈ ہیں وہ نہیں،
جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ان میں سے 50%، اگر وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں اسکن کے اگینسٹ، نوٹا کے فیور میں، تو نہ صرف یہ کہ ان تمام لوگوں کی جنہوں نے الیکشن لڑے اس کانسٹیٹوئنسی سے، ان کی سیکیورٹی ضبط ہونی چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ ان کا جو بھی آزادی ہے کہ دوبارہ الیکشن لڑیں، وہ اگلے الیکشنز بھی نہیں لڑ سکتے۔ لیکن صرف یہی نہیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی الیکشن ایک جگہ سے جیت گیا، دوسری جگہ سے ہار گیا یا نہیں ہارا تو کچھ نہیں، تو وہ ہمارے بلو آئیڈ ہیں تو ان کو ہم ایڈوائزرشپ دے دیتے ہیں، ریز ٹو دا اسٹیٹس آف اے منسٹر آف اسٹیٹ۔ تو یہ بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہارے ہیں، 50% سے زائد لوگوں نے نوٹا کو ووٹ دیا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں تو نوٹا کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ ڈیموکریٹک پرنسپل سے جا ملتی ہے۔ یہ اصل ڈیموکریسی ہے نا، ہم کسی کو اٹھا کے نہیں لے جا رہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ یہ بندے ہیں، آپ نے ان میں سے اگر کسی کو نہیں رکھنا تو آپ اس پہ لکھ دیں میں نے کسی کو نہیں رکھنا ان میں سے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی عوام کے سامنے زیادہ ہے۔ ایک آدمی صرف ووٹ لے کے آپ سے جا کے اگلے ووٹ تک شکل غائب نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ نوٹا ہے، وہ جواب دہ ہے پھر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، خاص کر ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے لیے کیا بہتری کی صورت کی۔ جو ابلتے ہوئے گٹر ہیں، جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، جہاں سکول نہیں ہیں یا گھوسٹ سکولز موجود ہیں، جہاں لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، اس علاقے میں انہوں نے کتنے لوگوں کی نوکریاں کروا کے دیں، ان کے ایم پی اے نے یا ایم این اے نے۔ کیا ان کی کوئی ایسی بیٹھک ہے، دن میں ہر روز چند گھنٹے کا ایسا ٹائم ہے جہاں عام آدمی اپنا ہر مسئلہ لے کر ان کے پاس آ سکے، ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کر سکے اور ایک طور طریقے کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیدا کیا جا سکے؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کو اگلی دفعہ میں تو کوئی ووٹ نہیں دے گا، اور نوٹا پہ اگر سائن ہو گیا تو سب کے سبھی نکل جائیں گے۔ جب تک یہ پریشر لوگوں پہ نہیں ہوگا کہ عام عوام ہم سے سوال کا جواب مانگ سکتی ہے، جب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ اگر ہم نوٹا کو انٹروڈیوس کراتے ہیں اپنے بیلٹ پیپر میں، تو اس سے ایک زیادہ بہتر پولیٹیکل انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگی، اور لوگ مجبور ہو جائیں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے۔ دیکھیے، لوگ اس لیے تو نہیں آتے کہ جیسے ابھی ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تو ٹیکسز بھر رہے ہیں، ہم لوگ مختلف پریشانیوں کا عام عوام ایک شکار ہے، لوگوں کے گھر چلانے مشکل ہو گئے ہیں، لیکن بیوروکریٹس کے اس وقت 45% جو ان کے پرکس ہیں، تنخواہ یا پرکس ملو کے وہ بڑھا دیا گیا۔ کیوں؟ وہ تو آلریڈی ایک ہینڈسم سیلری ڈرا کرتے ہیں، وہ تو آلریڈی ان کے پاس بہت ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایک رولنگ ایلیٹ آتی ہے، وہ ہمارے سر پہ ہمارے اوپر حکومت کرنے نہیں آتی، وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہم اس کی تنخواہ دیتے ہیں، تو پھر ان کو کام بھی ہمارا کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرے حساب میں اگر، اور یہ نہیں ہے کہ نوٹا جو ہے وہ میں کوئی انوکھا اگزامپل دے رہی ہوں، نوٹا دنیا کے بے حساب ممالک میں رائج ہے، اور جہاں جہاں رائج ہے یہ طریقہ، وہاں وہاں جو وہاں کے الیکٹڈ لوگ ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو بہت صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے وہ جواب دہی ہے ان کی۔ یہ نہیں کہ آج آپ ووٹ لے کے چلے گئے اور اس کے بعد سے تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا،
اور لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں, باہر ٹرپس لے رہے ہیں, ان کو زمانے بھر کی مراحت مل رہی ہے, لیکن عام آدمی کدھر جائے؟ میری آپ سے گزارش ہے, جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں, میری ٹویٹر آئی ڈی ہے @thescoreofyasmeen YASMEEN_9 نیومیریکل 9. مجھے ایڈ کر کے, یا میں ٹویٹ اپنی ڈالوں گی جب یہ پروگرام چلے گا, #نوٹا کے ساتھ ایک آپ یہ ٹرینڈ شروع کریں اور اپنی آواز اکٹھے اٹھائیں. یہ ہماری آواز ہے. بہت شکریہ آج کے پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ملیں گے, اور میری آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس آواز کو پہنچائیں. خدا حافظ.